ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا خبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کی یہ 36ویں رکوع کی آیات ہے۔ یاد رہے کہ مدنی دور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حصے سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں کہ جن کے بعد جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ جو جنگیں شمار کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدنی دور میں، یعنی کوئی 8.5 سال میں 2 ہجری سے یہ آغاز ہوا ہے جنگوں کا، اور شمار کرنے والوں نے شمار کی ہیں کم و بیش 80 جنگیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی، اور ان میں سے 30 کے لگ بھگ ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت فرمائی ہے۔ تو جنگ کے لیے بہت اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ صرف مجاہدین کے لڑنے کے لیے بلکہ ان کے پیچھے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، شہید ہونے والے افراد کی بیوہ اور ان کے بچوں کے لیے۔ تو کس طرح سے دیکھیں اہل ایمان نے اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دی یہ اخراجات قبول کر کے، اور قلیل مدت میں، یعنی یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں تھا کہ جس میں مکہ فتح ہو گیا۔ وہ شہر جہاں سے آپ کو نکالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس ایمانی جذبے کی بنیاد پر انہیں اتنی بڑی کامیابی عطا کر دی۔ تو پچھلی آیات میں ایک کردار بیان کیا گیا تھا، اب ان آیات میں ایک دوسرا کردار جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کردار یہ ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور کوئی نیت نہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کا دیا ہوا ہے اسی کے راستے میں استعمال کریں، کیونکہ یہ جان مال یہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اور اللہ کی امانت ہے۔ یہ جب اللہ تقاضا کرے تو ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اس کے راستے میں اس کو قربان کریں۔ جان کی ضرورت پڑے تو جان دیں، مال کی ضرورت پڑے مال دیں، وقت کی ضرورت پڑے وقت دیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ۔ تو فرمایا کہ اس لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کی پوری آمادگی کے ساتھ، گہرے جذبے کے ساتھ، دل کے پورے اسبات کے ساتھ، یعنی چٹی سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے لیے ایک غنیمت جانتے ہیں اس موقع کو کہ ہمیں اللہ نے یہ موقع عطا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت بربوۃ، ان کے اس خرچ کی مثال تو ایسے ہے جیسے سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، یعنی کسی بلندی پر ایک باغ ہو، اصابہا وابل، اور اس پر زور کا میہ برسے، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ باغ دوہرا پھل دے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ،
اور اگر زور کی بارش نہ بھی برسے فتل تو ہلکی سی فوار بھی اس کے لیے کافی ہو جائے، یعنی ہلکی سی بوندا باندی بھی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ زور کی بارش سے مراد ہے اعلیٰ ترین جذبہ، اور اس کی جو خیرات ہے اس کی بنیاد میں اعلیٰ ترین جذبہ ہو، اللہ کی رضا حاصل کرے گا، یعنی اس کا اجر نہ جانے اللہ کتنا عطا کرتے ہیں۔ اور اگر اعلیٰ جذبے کی پوری شدت نہ بھی ہو، ہلکا بھی جذبہ ہو، یعنی ہو صحیح اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ، تو پھر بھی اللہ اس کو عطا کرے گا، وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اے ایمان والو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ سے تمہارا نہ تو عمل پوشیدہ ہے، نہ تمہاری نیت اور ارادے پوشیدہ، تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی وہ جانتا ہے کہ کس نیت سے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، اب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے، فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے؟ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے ان تکون لہو جنتم، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، اور اس باغ میں کیا ہو؟ من نخیل و عناب، اس کے اندر کھجوروں کے درخت بھی ہوں، انگور بھی اس کے اندر موجود ہوں، تجری من تحت الانہار، اور اس کو سیراب کرنے کے لیے نہریں بھی اس کے اندر جو ہیں وہ جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر طرح کے پھل اس کے اندر موجود ہوں، یعنی اتنی نعمتیں اللہ نے اس کو دے رکھی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچا ہوا، یعنی اب اس کی عمر جو ہے وہ اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اور پھر دوسری کیفیت کیا ہو؟ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی جو اولاد ہے وہ بھی کمزور ہو، یعنی ابھی چھوٹی ہو۔ کیسے کیسے خدشات لاحق ہوتے ہیں اس کیفیت میں کہ ایک شخص بہت کچھ رکھتا ہے، اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، جیسے کہ باغ ہے، اس میں طرح طرح کے پھلدار درخت موجود ہیں، کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہیں، ہر طرح کے پھل ہیں، سیراب کرنے کے لیے آبپاشی کا نظام اس میں موجود ہے، اور خود وہ بڑھاپے کی کیفیت میں، یا کسی بیماری نے اس کو آگے گھیرا ہوا ہے، اور بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کتنا وہ فکر مند ہوتا ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ صبح کیا ہو، شام کیا ہو، میری عمر اب کتنی رہ گئی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کیسے کیسے خدشات اسے لاحق ہوتے ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور ایسی کیفیت میں ایک بگولا آ جائے اس باغ پر، اللہ کوئی ہوا بھیج دے، اور فِيهِ نَارٌ، اور اس میں شدت ہو، ایسی حرارت ہو اس بگولے میں، فَاحْتَرَقَتْ، کہ وہ جھلسا کے رکھ دے اس باغ، کیا بنے گا اس شخص پر؟ یعنی وہ کس کیفیت میں ہے، بچے دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہیں، اور وہ باغ اس کا سہارا ہے، لیکن ایسی کیفیت اللہ طاری کر دے کہ باغ کو جھلسا کے رکھ دے، تو کیا ہوگا؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، بیان کرتا ہے کہ تم عقل سے کام لو، سمجھ بوجھ سے کام لو، اچھا رویہ اختیار کرو، نیک نیتی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی یہ سب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پہ اتراؤ مت، اس پہ غلط سوچ نہ رکھو، نہ جانے آج ہے اور کل تمہارے پاس یہ نہ ہو، جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، اللہ کے راستے میں اس کو دے کر آخرت کا تم اپنے لیے سامان کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم لوگ غور و فکر سے کام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر احساس دلائے کہ اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، اس پاکیزہ مال میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائے ہیں، تم نے جو مال کمائے ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے اچھا مال اللہ کی راہ میں دیا کرو، اچھا مال، ایسا نہ ہو۔ آگے پھر فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے برا برا مال چھانٹنے کی فکر نہ کرو کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اس میں سے وہ چھانٹو جو کہ تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اچھا مال دو اللہ کے راستے میں. جیسے نا چوتھے پارے میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے. اپنے لیے اچھی چیز پسند کرو اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اس میں سے بری سی بری چیزیں چھانٹنے لگ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اس میں سے برا مال چھانٹنے مت لگو. وَلَسْتُمْ بِآخِذَيْهِ، اگر یہی تمہیں دیا جائے، یعنی تم اس کیفیت میں ہو، محتاج ہو اور کوئی تمہیں دے اس طرح سے چھانٹ کر مال، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا یہ کہ تم اغماض برت جاؤ، مجبوری میں لے لو لیکن تمہارا دل نہ چاہتا ہو اس کو لینے کے لیے، یعنی یہ کیفیت بھی تم پر آ سکتی ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اور اعلیٰ صفات سے وہ اپنے اندر رکھتا ہے، اعلیٰ صفات ہے. تو ظاہر ہے وہ بے نیاز ہے، یعنی تمہارے خرچ کا محتاج نہیں ہے، وہ نہ جانے کس طرح سے ضرورت مندوں کی مدد کر دے. اگر تمہیں اس نے موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور اللہ اعلیٰ صفات سے متصف ہے، وہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اعلیٰ صفات کے مالک ہیں، اور جو دل کے تنگ ہوں، دل کے تنگی کے مالک ہوں، اللہ کے راستے میں بری سے بری چیز چھانٹ کر دینے کی وہ فکر کرتے ہوں، تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر پسند نہیں کرتا. اور الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے کہ دے دو گے تو کم ہو جائے گا مال، طرح طرح کے دل میں خدشات پیدا کرتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. شیطان تو ہے تمہارا کھلا دشمن، یعنی اس نے تو تمہیں ایسی ایسی باتیں تو جانی ہے کہ جو تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیں، اچھے اجر سے تمہیں محروم کر دیں. وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَةٌ، اور اللہ تمہیں اپنی مغفرت کا جذبہ تمہیں دیتا ہے، اس کا وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں مغفرت عطا کرے گا. منہ و فضلہ، اور اپنے فضل کی امید دلاتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت کا مالک ہے، یعنی کشادہ دست ہے اور بہت علم والا ہے، جانتا ہے ہر شخص کی نیت کو، ارادے کو، اس کے عمل کو، ہر چیز سے وہ واقف ہے. لہذا اچھا رویہ اختیار کرو. اس چیز کی طرف دی جا رہی ہے. کل بھی یہ بات میں نے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اپنے اخلاق اس ہستی کی بنیاد پر استوار کرو جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے اور اعلیٰ اخلاق والے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے. اپنے اخلاق کو پست نہ ہونے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے جو مختلف پہلو بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. تو ہمیں اعلیٰ اخلاق کی فکر کرنی چاہیے. جب ایسا موقع ہے اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور آخرت کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم دمر اعداء الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.